السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمانوں میں موجود بہت سارے ملائکہ، گویا کہ شہر آباد ہو ملائکہ کے، اور وہ کرتے کیا ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں۔ حکایات قلیوبی سے عرش سے متعلق بعض تفصیلات۔ حکایات قلیوبی میں آتا ہے، قال وہب ابن منبہ، وہب ابن منبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عرش کو کرسی سے 1000 سال قبل بنایا۔ اب یاد رکھیں، یہاں 1000 سال قبل سے مراد ہزار سال ہمارے بھی ہو سکتے ہیں، یا 1000 سال ایک بات بیان کرنے کے لیے کہ کئی سال پہلے، ایک بہت طویل عرصے پہلے اللہ نے عرش کو پیدا کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَخَلَقَ اللَّهُ 300 برج، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں 300 برج بنائے، یعنی 300 برجز۔ اب یہ برجز جو ہیں، یہ وہ برج بھی ہو سکتے ہیں جنہیں آپ آسمان میں برج کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ جو برجوں کے نام سنتے ہیں نا آپ، جنہیں ہمارے ہاں ایسٹرونومی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ ایسٹرولوجسٹ بھی برجوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو آسمان میں برج ہوتے ہیں یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اس سے مراد، اور لٹرلی برجز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ اس کے اندر احتمال یہی ہے کہ وہ کانسٹلیشنز بنائیں، 300 کے قریب برج بنائے اللہ نے۔ اچھا، پھر اور ہر 2 برجوں کے درمیان کئی 100 سال کی مسافت ہے۔ اب یہ کئی 100 سال ہماری گنتی کے بھی ہو سکتے ہیں، لائٹ ایئرز بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان 300 سال کی یونٹ آف ٹریول کیا ہے۔ پھر ہر برج کی لمبائی 1000 سال کی راہ ہے، اور 2 برجوں کے درمیان میں انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گنہگار اور نافرمان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کیا خوبصورت انتظام ہے نا۔ ملائکہ ہیں کل انس والجن یستغفرون، استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس امت کے گناہگار ہیں۔ اور علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ عرش کے لیے 360 پائے پیدا کیے گئے، اور ان پایوں کی جو سائز ہے وہ تم کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ ان پایوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لوح کو کرسی اور عرش کے درمیان پیدا کیا۔ لوح جس کے اوپر جو ہے لوح محفوظ جسے آپ کہتے ہیں، ہر شے لکھ دی گئی۔ یاد ہوگا آپ کو، وہ ایک روایت میں نے آپ سے بیان کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قلم کو اور لوح کو پیدا کیا، پھر قلم سے کہا اکتب، لکھ۔ تو قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وہ سب کچھ لکھ جو ہو چکا ہے، اور وہ بھی لکھ جو ہوگا۔ تو پھر قلم نے لکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سب کچھ، سارا کچھ لکھ ڈالا، یہاں تک کہ وہ مقام تک پہنچ گیا کہ سب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر بہت سارے اور انوار پیدا کیے، اور ان میں سے ایک نور سے عرش پیدا کیا۔ اور اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، مصنف عبدالرزاق کی جو روایت ہے، جب حضرت جابر نے پوچھا کہ حضور، اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے کیا تخلیق فرمایا، تو حضور نے فرمایا کہ جابر کیا پوچھتے ہو، نور نبیک، تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور پھر میرے نور کو اللہ نے جہاں چاہا رکھا، جتنا عرصہ چاہا رکھا، وہ اپنے رب کی محبت میں وہ نور، اس کی عبادت میں وہ نور غرق رہا اور گھومتا رہا جہاں اس نے چاہا کہ گھومتا رہے، کیونکہ کوئی اور شے تھی نہیں، کوئی اور تخلیق تھی نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارادہ فرمایا کہ اب تخلیق کی جائے اور چیزوں کو بھی بنایا جائے، تو قسم ذالک النور باربعۃ اجزاء، تو پھر اس نور کے حصے کو لے کے اس کے 4 حصے کیے،
اور پھر اس سے تمام تخلیقیں پیدا فرمائی۔ تو اس لیے اس روایت میں ان انوار کا بھی ذکر ہے جو ایک نور سے بنائے گئے، اور ان میں سے ایک عرش کی تخلیق بھی تھی، اور اس کے لیے پھر 60,300 ستون ہیں، اور ہر ستون کی لمبائی، ستون سمجھتے ہیں آپ، پلرز جس کو کہتے ہیں، ہر ستون کی لمبائی 1000 برس کی مسافت ہے، اور ہر 2 ستون کے درمیان 70,000 شہر ہیں، اور ہر شہر میں 70,000 محل ہیں، اور ہر محل میں فرشتوں کی 70,000 صفیں ہیں، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ یاد رکھو عربی زبان میں 70,000 کا جو لفظ ہے نا، وہ لا تعداد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ 70,000 سے مراد ایگزیکٹلی 70,000 نہیں ہوتے۔ 70,000 عرب پرانے زمانے میں لا تعداد، بہت بڑی تعداد کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ پھر فرمایا 70,000 انوار کی کپڑے ہر روز پہنائے جاتے ہیں، اور کوئی اس کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اس کی صورت جو ہے وہ قبے کی طرح ہے، ایک ڈوم ہوتا ہے نا، اس کی طرح اس کی صورت ہے، اور اس کے دائرے میں اتنی قندیلیں لٹک رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عرش کے لیے 70,000 زبانیں ہیں، یعنی لا تعداد زبانیں ہیں، اور وہ ہر زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور ایک اور روایت میں ہمیں سبز یاقوت کا بھی ذکر ملتا ہے، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے کان اور اس کے کاندھے کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک روایت میں 700 سال کا بھی ذکر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک ان ملائکہ کی صورتوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور یہاں پر جو روایت آتی ہے وہ ہے ان الواحد من حملته الاربعۃ علی صورت انسان، ان میں سے ایک فرشتہ تو انسان کی صورت پر ہے، والثانی علی صورت الثور، اور ان میں سے ایک بیل کی صورت پر ہے، والثالث علی صورت النسر، اور ایک گدھ کی صورت پر ہے، والرابع علی صورت اسد، اور ایک شیر کی شکل پر۔ اور کہا گیا ہے کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو وہ بطور فخر حرکت میں آ گیا، تو اللہ نے کہا، کیونکہ اس نے کہا کہ بھئی دیکھیں مجھ سے بڑی تو کوئی مخلوق نہیں ہے نا، تو اتنی بڑی مخلوق ہوں میں، اور پوری کی پوری خلق اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، تو درجے میں تو کتنا بلند ہوں۔ بطور غرور و تکبر نہیں، بطور آنر جب اس نے اپنا فیل کیا نا کہ میں اتنا اللہ نے مجھے آنر دیا ہے، تو وہ حرکت میں آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا جو طوق بن کر عرش کو لپٹ گیا، اور اس مخلوق کے بھی کئی بازو ہیں، اور کئی پر ہیں، اور کئی منہ ہیں، اور ہر زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بعض تفصیلات جو ہے یہ عرش سے متعلق اس کتاب میں آتی ہیں، حکایت قلیوبی میں۔ پھر مزید برآں آپ لوح محفوظ کی بھی شان بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کو کیسے بنایا، پھر قلم کی بھی شان بیان کرتے ہیں، پھر کرسی کی بھی شان بیان کرتے ہیں، پھر بیت المعمور کی بھی شان بیان کرتے ہیں، حوض کوثر کی بھی شان بیان کرتے ہیں۔ اگین اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید برآں اس پر بات ہو، اور مختلف اور شانیں جو مختلف آبجیکٹس کی، مختلف کریشنز کی اس کتاب میں موجود ہیں، اس پر بات کریں، تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کامنٹ سیکشن میں لکھنا ہے، پھر انشاءاللہ اس پر محنت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔